السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ. اللهم جعل له النور ومنه النور وفيه النور وإليه النور وعنه النور يا نور ويا نور لك الحمد سرمدا. صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا محمد سراجك المنير وآله أبدا. يا نور ويا نور ويا نور النور ويا نور قبل كل نور ويا نور بعد كل نور لك النور وبك النور وبك النور ولك النور وأنت النور وبه النور ونور لا نور. صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا محمد نورك الأنور وعلى آله السرج الغرر وصحابته المصابيح الظهر وانزل لنا بها في قلوبنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي عيوننا نورا وفي أسفارنا نورا وفي أسفارنا نورا وفي أسفارنا نورا وفي أسفارنا نورا. آمين آمين يا نور الملك الحق المبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف. کرسی تھوڑی آگے کر لو, لوگوں کو جگہ مل جائے. ارے ہونے کی جگہ بالکل نہیں, ہوٹل میں گاڑی کر بس بس ٹھیک ہے. ارے ہونے کے لوگوں کو جگہ نہیں ملے. کیا شان ہے میرے آقا کی, کیا آنکھ ہے میرے آقا کی, کیا حق ہے میرے آقا کی, کیا حق ہے میرے آقا کی, کیا شوکت ہے میرے آقا کی. یہ محبت کا مجمع ہے, عزت کا مجمع ہے, عظمت کا مجمع ہے. پیار سے بولو, یہ مغفرت والوں کا مجمع ہے. ارے سنی مسلمانوں, یہ جنت والوں کا مجمع ہے. اس لیے کہ جنت میں وہی جائے گا جو نبی کی محبت والا ہوگا. جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں, وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. اور سنو, محبت سے سنو, شبی مجتمع کی باتیں غور سے سنو. کان کے پردے بھی کھولو, دل کے پردے بھی کھولو. مومن ہو نہیں سکتا جس کے دل میں نبی کی محبت سب سے زیادہ.
اور ایک بات بتاؤں اے مسلمانوں، ماشاء اللہ یہ شاندار مجمع لوگوں کو بالکل جگہ نہیں مل پا رہی ہے. ادھر تو کربلا کی سائڈ میں لوگ بیچارے ادھر ادھر سے جھانک جھانک کر لوگوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے. میں خود پریشان ہوں. سامنے بھی لوگوں کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے کہ میں کھڑا ہی وہ کہا کروں. لیکن خوشی اس بات کی ہے ماشاء اللہ یہ نبی کے شہدائی، یہ اللہ کی وفاداری، نبی کے ناموز کی بات آ گئی ہے تو صرف جان کی بھی پرواہ نہیں، جگہ کی بھی پرواہ نہیں. جہاں جگہ ملے گی نبی کی محبت میں وہی کھڑے ہو. میں ابھی آ گیا، میں ابھی آیا، پورا مجمع کھڑا ہو گیا، پورا مجمع کھڑا ہو گیا. میرے لیے نہیں، میری وجہ سے نہیں، یہ نبی کی محبت ہے. اس لیے نہیں کھڑا ہوگا کہ میں آ رہا ہوں، اس لیے کھڑا ہوگا، اس لیے مجمع کھڑا ہو گیا کہ نبی کا غلام آ رہا ہے، رسول اللہ کا وفادار آ رہا ہے. سنو کہ محمد سے وفا تم نہیں. اے بابو، اے بھائی صاحب، بابو نہیں آپ تو بیٹھو، محبت سے رہیے، میری جاتی کیسی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ابھی یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو ہم تیرے. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہے اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور تقویٰ پر، تقویٰ کیا؟ نبی کی محبت نہیں تو کیسا تقویٰ؟ نبی کی محبت نہیں تو کیسا کوئی؟ نبی کی محبت نہیں تو کیسی نماز؟ نبی کی محبت نہیں تو کیسا حج؟ نبی کی محبت نہیں تو کیسی زکات؟ ارے نمازیں تمہارے اوپر مار دی جائیں گی جو نبی کی محبت سے خالی ہوگی. میں نہیں، چلو امام غزالی کی بارگاہ میں عشق کا جام تو ہم نے اپنے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے کیا ہے، لیکن ہم آپ کو امام غزالی کی بارگاہ میں لے چل رہے ہیں. کہتے سبحان اللہ. جن کی روح کو معراج پاک میں نبی دو جہان پیش کر کے ناز کیا تھا. چلو ان کی بارگاہ میں امام غزالی سے پوچھو کہ کہتے ہیں نا کوئی بالکل ادھر سے ادھر کوئی ہٹے گا نہیں. چائے پانی بند، کھانا پینا بند. آپ کو چائے کی ضرورت ہے؟ بولو کہ رسول اللہ کی چاہت کی ضرورت ہے. میں اس وقت محبت کا کام چلا رہا ہوں، بالکل خاموشی کے ساتھ بند کھڑے رہنا، ایک قدم ادھر کو ادھر سکتا نہیں. پورا مجمع مصطفیٰ کی محبت میں مست ہے. میری باتیں غور سے سنو، میں محبت کا جام دینے والا ہوں. مجمع میرا پورا، میں آیا حاجی صاحب، حاجی احمد صاحب، پورا مجمع کھڑا ہو گیا. میں نے کہا تھا کھڑے ہونے کے لیے؟ ارے بولے میں نے کہا تھا کھڑے ہونے کے لیے. ہمارے مفتی صاحب مفتی بنگال بھی آئیں گے، مجمع کھڑا ہو جاتا ہے. علماء زمین کے احترام آتے ہیں، مجمع کھڑا ہوتا ہے. کھڑا ہو مجمع ان کے مولانا پہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کے لیے کوئی کھڑا ہوتا تھا؟ بتا دوں
مشکات شریف یہ صحیح میری سمجھ یہ کون سی کتاب ہے؟ مشکات شریف. دیکھو اس کو، یہ مشکات شریف حدیث کی کتاب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں مشکات شریف آتا ہے دو جہاں کی حدیث. ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے. لیکن بتا دوں، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. قرآن کی پڑھتا ہے تو نبی کی محبت چاہیے، حدیث کی پڑھنی ہے تو نبی کی محبت چاہیے. غیر محبت رسول کے قرآن پڑھو گے کچھ نہیں سمجھو گے. مصطفیٰ کی محبت کے بغیر حدیث پڑھو گے کچھ نہیں سمجھ پاؤ گے. یہ مشکات شریف صفحہ 403 دیکھ رہے ہیں سب لوگ؟ ارے سب دیکھ رہے ہیں؟ کہاں نبی کے وقت میں کھڑا ہوا کوئی؟ سنیے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں، بنو قریظہ کے لیے حکم بنائے گئے حضرت صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بنایا. اور جب حضرت صاحب مسجد نبوی شریف میں آئے، میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، جلدی سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا لسیدکم، اللہ کے نبی نے فرمایا اے انسان اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ، سے بولو سبحان اللہ. یہ میں بول رہا ہوں، سرکار کی حدیث بول رہی ہے. میں بول رہا ہوں، مشکات شریف بول رہی ہے. کہاں کھڑا ہونا چاہے تھے؟ نبی فرما رہے، کیا فرما رہے؟ رسول کونوں میں کیا فرما رہے؟ سوال ہوا میرے بزرگوں دوستوں، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، نبی کے لیے کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر سلام کرنا ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، یہ تعظیم جائز نہیں. پر گئے تعظیمی کو ناجائز کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت قیامت تعظیمی کو کہا ناجائز کا؟ ارے بولو. اور ایک بات بتاؤں کہ کہتے تو ہیں کہ نبی کے لیے مت کھڑے ہو، بزرگوں کے لیے مت کھڑے ہو، اولیاء کرام کے لیے مت کھڑے ہو، لیکن ابھی آ جائے کوئی استری ممتا بنی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، استری کی کہہ رہے ممتا بنن. جی تو کیا عالم ہوگا؟ بیٹھے رہیں گے؟ ارے بولو، کھڑے ہوتے نہیں ہوتے. لیکن عداوت تو ساری نبی کے لیے. شواہد الوجوہ کتاب دیکھو، شواہد الوجوہ، یہ میری کتاب نہیں، میرے اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں، ہمارے حضور فتیات شارح بخاری کی کتاب نہیں، آج کے علماء کی کتاب نہیں. یہ کتاب
حضرت علامہ نور الدین عبد الرحمان جامی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ہے. آج کے رسول ہیں, محب رسول ہیں, پروانے رسول ہیں, دیوانے رسول ہیں. اور میرے بزرگوں دوستوں سنیے, یہ کتاب آج کی نہیں, حضرت جامی علیہ الرحمٰ کا وقت آپ سے بتا دوں, جی بتا دوں, 817 ہجری, 817 زور سے بولو, یاد ہے آپ کو, 817 ہجری ان کا دور, 817 ہجری. ابھی کون سی ہجری ہے؟ ارے بولیے, 1434. کتنی؟ 1434. اور یہ لکھنے والے حضرت جامی 817 ہجری ان کا وقت. ہاں ماشاء اللہ, تقریباً 600 سال پہلے کے. یاد رہا نا آپ کو؟ ارے بولیے, یاد آیا آپ کو؟ اب میرے بزرگوں دوستوں غور سے سنیے گا, آج سے تقریباً 600 سال کے پہلے, لیکن اللہ کو میرے بزرگوں دوستوں انہوں نے حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ نکل گیا. بات سمجھ رہے؟ ہرقل بادشاہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں حضرت حضرت ہشام ابن صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک شخص کے ہمراہ ہرقل بادشاہ روم کے پاس بھیجا. بات سمجھیے گا, غور سے سنیے گا. کہتے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا شرک, اور دیکھو کیسی تعظیم ہو رہی ہے. ہشام صحابی رسول ہے, صحابی ہے, میں نہیں کہتا لیکن سمجھو آپ, صحابی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہشام ابن عاص کو بھیجا ہے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس, دین کی دعوت دینے کے لیے, اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے. حضرت شاہ امام کو میں پوری باتیں پورے واقعے کو پیش کروں گا تو وقت لگے گا, میں صرف کوٹ کر کے جو اصل بات ہے وہ پیش کروں گا. جس کو ضرورت ہوگی یہ کتاب میرے پاس آ کر کے دیکھ لے گا. تو جب حضرت ہشام ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچے, کچھ گفتگو ہوئی, کچھ معاملات ہوئے. بادشاہ روم نے ایک پیٹی منگوائی, ایک صندوق منگوایا. صندوق سمجھتے ہیں نا؟ ارے صندوق سمجھتے ہیں؟ صندوق منگایا. صندوق منگا کر کے اس میں سے تالا کھولا, ایک سیاہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا باہر نکالا. اس کو کھولا تو اس پر ایک شخص کی تصویر تھی جس کا رنگ سرخ, آنکھیں کشادہ, گردن دراز تھی. اس کے گیسو عمدہ تھا, گویا دست قدرت نے خود بنایا ہے. بادشاہ نے کہا اسے پہچانتے ہو؟ حضرت ہشام کہتے ہیں نہیں میں نہیں پہچانا. تو بادشاہ روم نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام, بات سمجھیے گا, یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے. پھر دوسری تصویر نکالی, تیسری تصویر نکالی, چوتھی تصویر نکالی. تصویر بادشاہ روم نکالتا رہا, ان کو دکھاتا رہا اور پوچھتا رہا ان کو جانتے یہ کیسے رہے نہیں. اور بادشاہ روم بتاتا رہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں نبی ہے. حضرت ہشام کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک دروازہ کھولا اور ایک سیاہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا نکالا تو اس پر ایک سفید رنگ کی تصویر تھی.
حضرت ہشام کہتے ہیں کہ جیسے ہی سفید رنگ کی وہ تصویر اس نے نکالی اور میں نے دیکھی، اب سنو، کہتے جیسے ہی میں نے دیکھی کہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو محبت، اب محبت دیکھو جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے آقا مولا نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیکھی تو مجھ کو رونا آ گیا، خوشی کے آنسو چھلک آئے اور کہتے ہیں میں فوراً تعظیماً کھڑا ہو گیا. تعظیم کے لیے کھڑا ہونا صرف، تعظیم کے لیے کھڑا ہونا صرف، تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بدعت. یہ صحابی رسول ہے جب مصطفیٰ کی تصویر دیکھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں تو ساتھ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. یہ کتاب میری نہیں، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب نہیں. 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں. یہ کتاب تقریباً 650 سال پہلے، 600 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے. بولو سمجھ رہے ہو؟ ارے سمجھ رہے ہیں؟ میرے بزرگوں دوستوں، کتابیں دکھاؤں تو دکھاتا رہ جاؤں اور آپ بھی دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ. صرف اتنا سمجھ لو کہ ہمارے جتنے عقیدے اہل سنت نے قائم کیے ہیں وہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی سے الگ ہو کر کوئی عقیدہ ہمارا نہیں. میرے بزرگوں دوستوں، اب سنو، اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ تعظیم ہے کہ نہیں؟ ارے بولو تعظیم ہے کہ نہیں؟ تعظیم ہے کہ نہیں؟ دیکھو اپنے ساتھ سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ تو قوم کو کہا، صحابہ کو کہا، وہ بھی انصار صحابہ کو کہا تمہارے سردار آ رہے ہیں احترام کرو، کھڑے ہو جاؤ. اور مصطفیٰ جان عالم خود کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. نبی کونین خود کھڑے ہوئے. کئی مشکات شریف، مشکات شریف دیکھو، باب المعالکہ صفحہ 402، باب المعالکہ. دیکھو یہ مشکات شریف ہے نا، ارے مشکات شریف ہی ہے نا؟ کتاب ہم نے بدلی تو نہیں؟ ارے بولو بدلی تو نہیں؟ میں نے اس دن تو دکھایا تھا. کہاں دکھایا تھا کتاب؟ مدرسہ میں ایک کتاب ان کی دکھائی تھی میں نے. وہ اندر کچھ دکھایا تھا. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا، لیکن میں روز روز ایک کتاب نہیں دکھاتا. یہاں تو کتابوں کے انبار. سبحان اللہ. دیکھو یہ مشکات شریف دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. دل کا طریقہ کھولو، عداوت کی عینت کو اتار دو، بغیلی کا سرما بناؤ، دیکھو گے دل نورانی ہو جائے گا. قرآن پڑھو گے ذہن نورانی ہو جائے گا. جی لیکن بریلی کا سرما لگانا ہوگا، حقیقت والے کی بارگاہ میں جانا ہوگا، استفادوں کی باتیں سننا ہوگا. کی قسم دل بھی نورانی ہو جائے گا، چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا. اور سنو، جب عقیدت لے کر کے قبر میں جاؤ گے تو نبی کی محبت سے قبر بھی ہماری نورانی ہو جائے گا. دیکھو یہ 402 دیکھ لینا اور سنیں. ایک بار بتاؤ، میں دکھا رہا ہوں نا، ان کے یہاں جا کے دیکھ لینا. وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. ان کے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے. لیکن میں نے پہلے کہا
محبت چاہیے، عشق چاہیے، الفت چاہیے، یہ عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ میرے کو دوستو یہ دیکھو، زید بن حارثہ کہہ دو سبحان اللہ، اور عائشہ خالق، میں نہیں کہتا حضرت عائشہ کہتی ہے، رسول کونین کی زوجہ محبوبہ کہتی ہے، خالق عائشہ کیا کہتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ زید بن حارثہ تشریف لائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زید بن حارثہ تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بغیر چادر اوڑھے فوراً کھڑے ہو گئے۔ یہ کونین فوراً زور سے بولو، زور سے بولو، اور اللہ کے نبی نے ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ بھی دیا۔ سبحان اللہ، ہم سنتے ہیں نا، کہتے سننا نہ جائے، ارے بولو، بولتے ہیں نا، جی، لیکن دیکھو نبی نے کیسے کیسے چنا، اور ضرورت پڑے گی تو شمیم الزما بتائے گا کہ جہاں نبی بیٹھ جاتے تھے، جہاں نبیت وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے، جب نبی وہاں سے ہٹتے تھے تو صحابہ اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ میں بولتا نہیں تھا، لیکن میری خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے لیے یہ شیر بنگال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ پیشہ گناہ مبر کی خالص بات پہلے حضرت شیخ شادی شیرازی کہہ گئے، پڑھو گلستہ پڑھو، بوستا پڑھو تو سمجھ میں آئے۔ بہت پہلے کہہ کے گئے ہر بیٹا گناہ مبر کی خالص شاید کی پلنگ کھٹتا پاتا، ہر جنگل میں یہ گمان مت کرنا کہ خالی ہے۔ فائدہ اٹھانے والے سنے، ہر جنگل میں یہ گمان مت لے جانا کہ خالی ہے، شاید کی چیزاں ہو رہا ہو۔ نبی کی محبت سے سنو، حدیث نبی کی محبت سے سنو، قرآن نبی کا محبت سے سنو۔ سبحان اللہ، میرے دوستوں، ہاں انہوں نے سمجھا تھا کچھ نہیں ہے، کھانا کھا لیے، ان کو کیا پتا گانوں میں شعر ہے، یہ نہیں سمجھا کہ شیر کی ایک دہاڑ سے ایک دہاڑ سے ساری لومڑیاں تمہیں دبا کر کے اپنی بولیے شیر کی ایک کہاں جنگل کی ساری لومڑیوں کو تم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیتے، اور ہم تو وہ شمیم الزما ہے، نبی کی محبت سرکار کا عشق ہماری گھٹی میں پلا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کچھ تو برداشت کر لیں گے، نبی کی عظمت کے خلاف ایک لفظ نہیں، ایک حرف برداشت نہیں کریں۔
نبی کی محبت اہل ایمان ہے، نبی کی محبت اہل ایمان ہے۔ جھنڈا پھڑوا دیا نا جی، بولو جھنڈا پھڑوا دیا۔ یہ نہیں ان کو معلوم کہ ان کا ایمان پھڑ گیا۔ بے شک بے شک نبی کی توہین کرنے والوں کا عشق کبھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ اور ہم کو کہتے ہو سنو یارو، ارے جنت تو ہمارے گھر کی کھیتی ہے، محبت والے ہیں، ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ نبی کی محبت سے دل سجاؤ، رسول اللہ کے عشق سے سینے کو بساؤ، اللہ تعالیٰ یہاں بھی چمکو گے وہاں بھی چمکو گے۔ جھنڈا پھڑ دیا، جھنڈا پھڑ دیا، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، ارے شرکی تم نبی کی محبت کے جھنڈے کو سامنے آؤ اور تمہیں خبر نہیں کہ تمہارا ایمان پھٹ رہا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جھنڈا لگوایا، اعلیٰ حضرت نے جھنڈا لگوایا، پتا نہیں ان کو یہ جھنڈا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے جھنڈے لگوایا ہے۔ حضرت جبریل نے لگایا۔ دکھاؤں کتاب، بولو دکھاؤں کتاب، دکھاؤں کتاب، یہ کتاب اٹھاؤ، یہی شواہد النبوہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی جی دیکھ رہے ہیں؟ یہی شواہد النبوہ، کھولو اسے۔ میرے اردو کو غور سے دیکھیے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، سامنے آ گئی وہ بات، نبی کی ولادت کا دن ہوا، اللہ کے رسول کی آمد کا دن آیا، مصطفیٰ جان عالم کی میلاد کا دن آیا، تو انہوں نے اسی رات میں واویلا مچا دیا، مچایا نا؟ ارے بولو مچایا، مچایا نا؟ یہ کتاب دیکھو۔ اب میں بتا دوں آپ کو کہ نبی کی ولادت پر واویلا کس نے مچایا؟ آج انہوں نے بتایا تھا، کل کس نے بتایا تھا؟ بولو بتاؤں؟ اللہ کے رسول کی ولادت کی ملائکہ نے تخت ابلیس کو سرنگو کر کے سمندر میں پھینک دیا اور 40 دن تک اسے سزا دیتے رہے۔ آخرکار وہاں سے بھاگا اور ڈبلے کوبیل پر آ کر اس طرح شورشیں اور فریاد کرنے لگا، رونے لگا، چلانے لگا کہ اس کی ساری ضروریات جمع ہو گئی۔ یہ کتاب دیکھو، صفحہ نمبر 51، صفحہ نمبر 51۔ اور دوستو ذہن حاصل کرو، میرے آقا کی آمد ہوئی تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان مدارس النبوہ نے ایک حدیث نقل کر دیا۔ کون؟ حضرت شیخ عبدالحق۔ کون؟ میں آپ سے آج کے علماء کی کوئی بات نہیں کرتا، تب میں اعلیٰ حضرت کے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ کام کھولے جو کہتے ہیں بڑے نبی بڑے نبی بڑے نبی، یہ شواہد النبوہ کے مصنف حضرت عبدالرحمن جامی بڑے نبی ہیں؟ بولو بڑے نبی ہیں؟ یہ 650 سال پہلے والی کتاب، یہ بڑے نبی کی کتاب ہے؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے؟ یہ کتاب کی جائے، بولو یہ کتاب کی جائے؟
میرے بزرگوں دوستوں کان کھولو، دل کے دریچے کھولو، صداقت کے ساتھ میری گفتگو سنو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ مدارج النبوہ میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دروازہ آمنہ پر حضرت بی بی آمنہ کے دروازے پر فرشتے حاضر ہو کر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام فرشتے کھڑے ہو کر فرشتے کھڑے ہو کر اور ابلیس جب نے ابو قبیس پر چلا رہا تھا، جب نے ابو قبیس پر وہ قبیس کی پہاڑی صفا پہاڑی سے باہر نکلو تو ابو قبیس کی پہاڑی ہے، جو حاجی ہے جنہوں نے حج کیا ہے وہ جان رہے ہیں۔ جب نے ابو قبیس کی پہاڑی پر ابلیس چلاتا ہوا روتا ہوا گیا، وہی بیٹھ کر کے ڈالے مار مار کر رونے لگا۔ بس سمجھ لینا جو میں کہنا چاہتا ہوں، سمجھ لینا نبی کونین کی ولادت ہوئی، ملائکہ دروازے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ جب نے ابو قبیس پر شیطان جو رہا تھا تو اب سمجھو جو ملائکہ والے ہوتے، جو فرشتوں کے کردار والے ہیں، وہ خوشی منا رہے ہیں، مصطفیٰ کا سلام پڑھ رہے ہیں، اور جو ابلیس والے ہیں میں نہیں کہتا حدیث پاک کے جھنڈا پڑا نبی کونین کی محبت کا جھنڈا انہوں نے فرما دیا۔ اندازہ لگا کیسی عداوت ہے، کیسے دشمنی ہے، کیسا بغض ہے، کیا محبت کا یہی تقاضا ہے؟ نہیں بولو، کیا محبت کا یہ تقاضا ہے؟ جلوس مت نکالو، میلاد مت مناؤ، جھنڈے مت لگاؤ، نبی کی عادت کی خوشی مت مناؤ، آمد رسول کی خوشی میں میلاد کی محفل نہ سجاؤ۔ اعلان ہوا کہ نہیں؟ ارے مجھے اعلان ہوا؟ شمیم السما اعلان کرتا ہے حدیث پاک کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق نبی کونین کی ولادت کی خوشی مناؤ، اس لیے کہ نبی رحمت ہے۔ خوشی مناؤ گے تو آپ کے رحمت میں حصہ پاؤ۔ یہی کتابیں بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں۔ حاجی صاحب میں کتاب آپ کو بات میں دکھا بھی دوں گا، کہیے گا تو مطبع بھی دوں گا، آپ سے سنتے جائیے، بعد میں کتابوں کا نام لکھیے گا۔ شواہد النبوہ یہ کہتے ہیں نا، جلوس مت نکالو، جلوس مت نکالو، جلوس مت نکالو، جھنڈے مت لگاؤ، ولادت کی خوشی مت مناؤ، ذہن مت رکھو۔ ہم ہندوستان کے کہاں کے ہیں؟ ہندوستان کہاں کے ہیں؟ ہندوستان کے ہیں۔ اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ خوشی مناتے ہو کہ نہیں؟ بولیے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، خوشی مناتے ہو؟ جب 1 سال پورا ہوتا ہے تو دوسرے سال میں اس دن خوشی مناتے ہو؟ بولیے۔ اچھا چھوڑو، ملک ہمارا آزاد ہوا، ہندوستان ہمارا کب آزاد ہوا؟ 15 اگست۔ بول کے بولو، 15 اگست کو 15 اس دن خوشی مناتے ہو؟ جلوس نکلتے ہیں، بولو جلوس نکلتے ہیں صرف ہاوڑا سے؟ ہندوستان میں 15 اگست کو جلوس نکلے اس لیے کہ اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ میرے بزرگوں ذہن حاضر کرو، جس دن ملک آزاد ہو جائے تو اس دن جلوس نکالا جائے، اور جس دن پوری دنیا کی انسانیت آزاد ہو رہی ہو۔ میں ابھی حج بیت اللہ کے لیے گیا، حج بیت اللہ کے لیے گیا،
پہلے مدینہ منورہ حاضری دی، میں مدینے والا ہوں، میں رسول اللہ کے عشق والا ہوں، خدا نے کرم فرمایا پہلے مدینے کی حاضری نصیب ہو گئی۔ مدینے میں پہنچے حاجی صاحب، مدینہ گیا میں، جیسے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے ویسے ہی سعودیہ بھی آزاد ہوا ہے۔ ان لوگوں کو نکالنا آپ نہیں سمجھتے ہو، پہلے سعودیہ میں کس کی حکومت تھی؟ ترکی۔ کس کی حکومت تھی؟ کس کی حکومت تھی؟ ترکی۔ کس کی حکومت تھی؟ ترکیوں کی حکومت، ترکستان کی حکومت، خدا کی قسم۔ اور آج بھی ان کی نشانیاں کچھ بات نہیں۔ حکومت ترکی کی تھی، مدینہ شریف کا وہ قبرستان، مکہ معظمہ کا وہ قبرستان، جنت البقیع، جنت المالا، بزرگوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام میں جو اجل صحابہ کرام ہیں ان کے گنبد بنے ہوئے تھے، مزارات پختہ تھی، یادگاریں قائم تھی، ان کی حکومت بلڈوزر چلوا دیا، سب قبروں کو مٹا دیا، گنبدوں کو اٹھا دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے، بلاوا آتا ہے، مدینہ منورہ ہمیشہ جاتا ہوں، میں گیا جاتا رہتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں پہنچا جنت البقیع میں، زیارت کر رہا تھا، یہ لوگ متوقع ہندوستان پاکستان کے چند لوگ تھے، ان کو گھیر کر کے بتا رہے ہیں دیکھو یہ مدینہ شریف ہے، جہاں نبی، جہاں قرآن، جہاں حدیث، جہاں کا اسلام، یہاں دیکھو کیا ہے، برا قبرستان برابر ہے، کوئی کسی کی قبر نظر نہیں آتی، سمجھا رہے دیکھو یہاں کوئی گنبد نہیں، یہاں کوئی مقبرہ نہیں، یہاں کوئی قبر نہیں۔ آپ کے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے؟ میں پہنچ گیا، کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کیا بولے؟ بتایا تو میں نے کہا یہ بھی بتا دیجیے یہ کب سے نہیں ہے، یہ بھی بتا دیجیے یہ کب سے نہیں۔ کہاں پہلے ترکیوں کی حکومت تھی اس میں کچھ بنا ہوا تھا، میں نے کہا کہہ رہے تھے ہندوستان پاکستان، اب ترکستان چلے گئے۔ میں نے کہا ملک شام میں گیا، عراق میں گیا، بغداد میں گیا، یمن میں گیا، افریقہ کے ملکوں میں میں گیا، زمبابوے میں گیا، ہرارے میں گیا، مدارے میں گیا، لمبی میں گیا، ملاوی میں گیا، افغانستان پلادی میں گیا، اور ایتھوپیا حبشہ میں گیا، ہر جگہ تو میں نے دیکھا، ہر جگہ میں نے دیکھا۔ اور سنو، حضرت بلال حبشی کی مزار پر چادر میں نے چڑھائی ہے، امام حسین کے روضے پر حاضر ہو کر کے میں آیا ہوں۔